ایپیسوڈ 6 کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر ایپیسوڈ 5 اینڈ ہوا تھا۔ فارسٹ میں پرنسس اور کنگ دونوں موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر بارش لگ جاتی ہے اور اچانک ہی پرنسس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور اسے ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، تو بیسٹ کنگ اسے ایک کیو میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن آ کر وہ پھر پرنسس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کندھا دینے کا کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پرنسس آپ فکر نہ کریں، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد پرنسس کنگ مولانگ سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے۔ کنگ مولانگ پرنسس کو بتاتا ہے کہ میرے پیرنٹس بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھے اور میں اپنے والد سے بہت ہی زیادہ ڈرا کرتا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن پھر میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور فیملی بزنس کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، لیکن اس فیملی بزنس کی وجہ سے میرے اور میرے بھائی کے درمیان معاملات خراب ہو گئے۔ پھر پرنسس بھی اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اور یوں دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیرنٹس کی باتیں کرتے ہوئے بہت لائٹ فیل کرتے ہیں اور یوں پرنسس کنگ مولانگ کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہونگ شو پرنسس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور لیوجن اسے پریشان نہ ہونے کا کہتا ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر رائل گارڈز بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہادئی پرنسس کے وہاں نہ ہونے کے بارے میں پوچھتی ہے، جبکہ لیوجن اسے کہتا ہے کہ وہ پرنسس ہمارے کنگ کے ساتھ ہی گئی ہے، لیکن وہ آگے سے کہتی ہے کہ شادی سے پہلے ان کا یوں باہر جانا کتنا زیادہ شیم فل ہے۔ تو آگے سے ہادئی کو جب اس کا ساتھ والا گارڈ کچھ کہنے ہی لگتا ہے تو وہ اسے بھی چپ کرا دیتی ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اس ہادئی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ہونگ شو اور مسٹر لیوجن وہاں پر اکیلے ہی رہ جاتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پریزن میں ہیٹنگ کے پاس ایک گارڈ آ کر اسے کچھ دیتا ہے۔ سٹارٹنگ میں تو ہمیں نہیں دکھایا جاتا کہ اس گارڈ نے اسے کیا دیا، لیکن ہمیں یہاں پر کچھ سسپیشیس لگتا ہے۔ اس کے بعد پرنسس کی آنکھ اس کے کمرے میں کھلتی ہے جہاں پر ہونگ شو اس کے سامنے ہوتی ہے۔ پرنسس اس سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کیسے آئی، تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ آپ کو کل میں یور میجسٹی لے کر آئے تھے۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتی ہے اور ہونگ شو سے پوچھتی ہے کہ میرے کپڑے کس نے چینج کیے، لیکن ہونگ شو اسے بتاتی ہے کہ آپ کے کپڑے میں نے چینج کیے کیونکہ ابھی تک آپ کی یور میجسٹی سے شادی نہیں ہوئی تو وہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مسٹر لی کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ کل کیو میں وہ ان کے ساتھ تھی، لیکن ہونگ شو کے بتانے کے مطابق وہ تو کنگ مولانگ کے ساتھ واپس آئی تھی، تو اسی لیے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ہونگ لی کہاں ہے، تو آگے سے ہونگ شو سے کہتی ہے کہ مسٹر لی وہ تو آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، تو وہ کنگ مولانگ سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ کنگ مولانگ سے ملنے کے لیے جیسے ہی پرنسس نکلتی ہے تو راستے میں اسے رائل امپیریل گارڈ مل جاتی ہے، جس سے وہ تھوڑی باتیں کرنے کے بعد بیسٹ کنگ سے ملنے کی طرف چلی جاتی ہے۔ بیسٹ کنگ کے پاس پہنچتے ہی وہ پوچھتی ہے کہ مسٹر لی کہاں پر ہیں، تو آگے سے بیسٹ کنگ اسے کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جو بھی کروں وہ میرا مسئلہ ہے کیونکہ وہ میرا رائل باڈی گارڈ ہے۔ پر پرنسس چڑھ کر بولتی ہے کہ میں داشیا اسٹیٹ کی پرنسس ہوں اور تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، اور بیسٹ کنگ آگے سے اسے کہتا ہے کہ تم اور یا تمہاری اسٹیٹ کا کوئی بھی آ جائے لیکن تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہیٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جسے پوائزن ماسٹر نے بچا لیا ہوتا ہے۔ آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ اپنے باڈی گارڈ لیوجن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ شاید مجھے پرنسس سے اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اب وہ مجھ سے ہیٹ کرنے لگی ہوگی۔ کنگ مولانگ اپنے باڈی گارڈ کو کہتا ہے کہ ہمیں داشیا اسٹیٹ جانا چاہیے اور وہاں پر ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ اپنی عورتوں کو کیسے خوش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی شہزادی کا دل جیتنے میں آسانی ہو، جس پر اس کا باڈی گارڈ کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا موو ہے، تو وہ دونوں فوراً ہی داشیا اسٹیٹ کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ دونوں جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے داشیا اسٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پرفیکٹ ہسبینڈ ہونے کا ناول بیچ رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہ کہ کنگ سوچتا ہے کہ وہ اسے خرید لے اور آگے بڑھ کر وہ ساری بکس بائی کر لیتے ہیں۔ گھر جا کر بیسٹ کنگ وہ ساری بکس پڑھنے لگتا ہے۔
تو وہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی بیسٹ کنگ وہ سارے رومانٹک ناولز پڑھتا ہے۔ بیسٹ کنگ نے سارے ناولز پڑھنے کے بعد کچھ 7 طریقے ایک پیج پر لکھ لیے ہوتے ہیں جس سے وہ پرنسس کو امپریس کر سکے، اور وہ یہ پلان بناتا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر ہی پرنسس سے شادی کر لے گا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس سو رہی ہوتی ہے اور اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ہونگشو اس کے سامنے موجود ہوتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ تو پرنسس اسے کہتی ہے کہ کیا گڈ نیوز ہے؟ تو آگے سے ہونگشو سے کہتی ہے کہ آپ کی شادی 7 دن کے اندر ہمارے کنگ سے ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کنگ مولانگ لیشو بن کر پرنسس کے سامنے آتا ہے، جسے دیکھ کر پرنسس پہلے تو بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کنگ مولانگ نے ہرٹ کیا ہے؟ تو آگے سے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور پھر وہ اسے بھی 7 دن کے اندر شادی والی بات بتا دیتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لیڈیز وہاں پر آتی ہیں تو پرنسس ہونگشو سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سی لیڈیز ہیں؟ تو ہونگشو سے بتاتی ہے کہ یہ لیڈی بائے ہے جو کہ آپ کو پیلس کے اسٹرکٹ رول سکھانے آئی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہیں۔ اس کے بعد پرنسس کو کنگ مولانگ وہاں پر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پرنسس کو ایٹیکیٹ سکھانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو پرنسس بہت ہی زیادہ نخرے کرتی ہے، لیکن وہ بھی ٹھہری لیڈی بائی جو ان سے کام کروا ہی لیتی ہیں۔ وہ انہیں چلنا، بیٹھنا، پینا، کھانا سب محل کے طریقے سکھا رہی ہوتی ہیں کہ ایسے کر کے پینا ہے اور کوئی بھی نوائز نہیں کرنا۔ اور پھر پرنسس کے مائنڈ میں کچھ آتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہیں، جس سے لیڈی بائی بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ لیڈی بائی آ کر کنگ مولانگ کو سارا ماجرا سناتی ہیں کہ کیسے یور میجسٹی نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، جس پر کنگ مولانگ اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہونگشو اور پرنسس کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہونگشو پرنسس سے کہتی ہے کہ آپ نے لیڈی بائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب وہ جا کر کنگ مولانگ کو ساری کہانی بتا دیں گی۔ تو پرنسس آگے سے کہتی ہے کہ کنگ مولانگ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں کیسی ہوں۔ کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ مولانگ اور اس کا باڈی گارڈ پرنسس کے لیے بہت ہی زیادہ گفٹس ارینج کرتے ہیں، اور پھر باڈی گارڈ لیو جن آ کر پرنسس کو بتانے لگتا ہے کہ کنگ مولانگ نے اس کے لیے کون کون سے گفٹس پریپیئر کیے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی لسٹ سنانے کے بعد پرنسس ان سے کہتی ہے کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی اور نہ ہی تم لوگوں سے کے کنگ سے شادی کروں گی۔ لیکن باڈی گارڈ بھی سارا سامان اس کے کمرے میں رکھوا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سارا ماجرا ہوتے ہوئے ہو دائی بھی دیکھ لیتی ہے، جو کہ کنگ سے آ کر اس کی شکایت لگا دیتی ہے کہ ایک بار آپ پھر سے سوچ لیجئے اگر آپ کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ روڈ ہے۔ اتنے میں پرنسس بھی کنگ مولانگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پرنسس اس سے چڑھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس کو کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہاں کے منسٹرز اسے ٹیسٹ کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ پرنسس کوئین بننے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اور وہ کچن میں جا کر اس لیڈی کو وہاں سے واپس بھیج دیتی ہے اور ہونگشو کے ساتھ اکیلے ہی کوکنگ کرنے لگتی ہے، اور وہ ہونگشو کو ڈرگس دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم اس کو اس میں ڈالیں گے، اور ہونگشو کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، تو وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہماری ریسیپی کو بہت ہی اچھا کر دیں گے۔ پرنسس دل میں یہ سوچتی ہے کہ میں ایسا کھانا بناؤں گی کہ کنگ مجھ سے شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 6 یہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔